اپنے مرحوم والدین کی جانب سے قربانی کرنے والے یہ فرمان ضرور سنیں۔ بہت سے لوگ غلطی کر رہے ہیں، خدارا تم یہ غلطی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم قربانی اپنے مرحومین یعنی اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کریں گے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے سے ہماری قربانی ہوگی یا نہیں؟ ناظرین کرام، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ اس بارے میں مکمل معلومات شیئر کریں گے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ قربانی کس عمر میں انسان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو جان لیجئے کہ شریعت کے تمام احکام انسان پر اس وقت واجب ہو جاتے ہیں جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام انسان پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس عمر میں صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بلکہ واجب کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنی رقم بھی موجود ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ آپ قربانی کریں، پھر چاہے آپ مرد ہوں یا پھر عورت۔ ناظرین کرام، اب آپ کو قربانی کرنے کی فضیلت کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو کہ اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ جان لیجئے کہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ توحید خالص کا قیام ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن نے ہمیں جو ہدایت دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین بتوں کے لیے رکوع و سجود اور قربانی کرتے تھے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سب کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ کسی کو اس پر سوار ہونے دیتے تھے اور نہ اس کا گوشت کھانے دیتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مشرکین اپنے جانوروں کو بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اور مسلمان ان پر صرف اللہ عز و جل کا نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانی کے گوشت کا محتاج نہیں، اور اس کے حضور قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے۔ اللہ کو قربانی کے گوشت سے کوئی سروکار نہیں، وہ اس عمل کی روح یعنی خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ یعنی قربانی اللہ کی ربوبیت کو، حق نیت کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت ہے۔ قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شرط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ اس کے لیے جہنم سے آزاد یعنی دور ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جو کام ہمیں پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، وہ ہماری سنت کو پہنچا۔ ناظرین کرام، امام بخاری و مسلم نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا قدم مبارک اس کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ ناظرین کرام، قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ ہاتھ پاؤں کاٹیں اور نہ کھال اتاریں۔
قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرنا ہے تو منی کی جگہ منن کہہ کر اس کا نام لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ ناظرین کرام، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کا ہے تو جب تک وہ قربانی نہ کرے اپنے ناخن نہ ترشوائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا جو سیاہ پاؤں، سیاہ پیٹ، سیاہ حلقوں والی، خوبصورت آنکھوں والا، خوبصورت ہو۔ چنانچہ ایسا مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ چھری لائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پتھر سے تیز کرو۔ میں نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر آپ نے چھری لی، مینڈے کو پکڑ کر نیچے لٹایا اور اسے ذبح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ نے اسے دن کے پہلے حصے میں کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ پورا کر لیا تو اپنے ممبر سے اترے اور ایک مینڈا لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے اور موٹے سینگوں والے سیاہ و سفید خوبصورت اور خسی مینڈے خریدتے اور ان میں سے ایک اپنے اس امتی کی طرف سے ذبح فرماتے جو توحید کا اقرار کرتا ہو اور اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، اور دوسرا اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح فرماتے۔ ناظرین کرام، آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ والدین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا پھر نہیں؟ جان لیجئے کہ اگر آپ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا چکے ہیں اور پھر اگر آپ والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ در حقیقت آپ ہی کی طرف سے قربانی ہوگی، بس اس کا آپ کے والدین کو ثواب اور اس میں آپ کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی اجازت سے، تو جان لیجئے کہ پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں 2 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی ماں باپ دونوں کی نہیں ہوگی کہ اس کے 2 حصے کل لینے پڑیں گے یا پھر 2 جانور کرنے پڑیں گے۔
تب آپ کے والدین یعنی والد اور والدہ کی قربانی ہوگی، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اور اگر ایسی صورت میں آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ دونوں کی طرف سے قربانی کریں۔ اسی لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تو پھر آپ اپنی طرف سے ہی قربانی کریں، اور اگر والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو بھی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی۔ اور اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پھر وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں رہتے، اسی لیے اگر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی آپ کے فوت شدہ والدین کو پہنچ جائے گا۔ اگر آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہیں دادا دادی کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو آپ اس کی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے، اور جب تک وہ نیت نہیں کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی نیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم اس کو اس بات کی اطلاع ضرور ہونی چاہیے اور وہ اس پر راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے قربانی کا، تو جان لیجئے پھر اس کی قربانی میں سے گوشت کھانا جائز نہیں، اور اس قربانی کا سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ جان لیجئے کہ جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کی اولاد کو ملے گا، لیکن وہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہوگی، یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، کیونکہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ کتنا ہی مالدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ قربانی کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ بس خود ہی اپنی طرف سے ہی قربانی کر رہے ہیں اور اس کا ثواب انشاءاللہ اسے ضرور پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جان لیجئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے لیکن پھر اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس کے بارے میں اسلام میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کیونکہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے۔ جان لیجئے کہ قربانی بہت بڑی عبادت اور عید الاضحیٰ کے دن ایک دینی اشعار ہے۔ جمہور علماء اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ علماء استطاعت رکھنے کے حق میں واجب کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس طرح کا گناہ سے بچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو قربانی لازمی کرنی چاہیے، اگر استطاعت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں ایک اللہ کا نام ضرور لکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔